بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر مردار، خون، سور کا گوشت اور جو جانور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ چار چیزوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ تو ان چار چیزوں میں پہلا مردار آتا ہے۔ مردار وہ حلال جانور جو خود بخود مر جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کھانا حرام کر دیا۔ اب حرام کو اگر کوئی شخص کھائے گا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرے گا جس نے مردہ جانور کا کچھ بھی حصہ کھا لیا۔ دوسرا، رب تعالیٰ نے خون کو حرام کیا۔ جو جانور کی ذبح کرتے ہوئے خون نکلتا ہے، اس خون کو استعمال کرنا مالک نے حرام کر دیا۔ یہ مطلقاً خون ہے، خواہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو۔ شوق سے خون دینا یہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانا اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ خنزیر کے متعلق بات جو ذہنوں میں ہے کہ اگر سور کا لفظ زبان پر آئے تو زبان پلید ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہو تو قرآن پاک میں تو لحم الخنزیر کا لفظ آیا ہے، لہٰذا معلوم ہوگا کہ سور کا ایک ذرہ بھی استعمال کرنا وہ نجس ہے، حرام ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے متعلق فرمائی جو ہے تو حلال لیکن اللہ کا نام لیے بغیر کسی انسان کا نام لے لیا، کسی جن کا نام لے لیا، کسی بت کا نام لے لیا، کسی مرد کا نام لے لیا، کسی عورت کا نام لے لیا، کسی بچے کا نام لے لیا، کسی جن بھوت پری کا نام لے لیا۔ ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ جس کا بھی نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی جانور خدا تعالیٰ کا نام بھول کے اس پر رہ گیا تو وہ جانور حرام نہیں ہے، وہ حلال ہی ہے۔ تو جو حرام ہے وہ ذبح کے وقت کسی اور کا خدا کے نام کے بغیر نام لیا گیا تو وہ حرام ہوگا۔ مسلمانوں کو ذبح کرتے وقت اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ہندو جھٹکا کرتے ہیں کہ وہ کرپان لے کر جانور کی گردن ہی اتار دیتے ہیں، وہ تو خدا کا نام لیتے ہی نہیں ہیں، اپنے بتوں کے نام لیتے ہیں، تو وہ جانور حرام۔ ہندوؤں کا کھانا حرام، سکھوں کا کھانا حرام، جو انہوں نے اللہ کے نام کے علاوہ لیا ہے وہ کھانا پینا ان کا حرام ہے۔ اسی طرح ہندوؤں سے، سکھوں سے، غیر مسلموں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے جو ان کے کھانے ان میں معروف ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال، تو ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ اگر یقین ہو، ضرورت کے وقت مجبوراً اس کا استعمال کرنے کا اور حکم ہے، لیکن ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہود و نصارہ سے اپنے میل جو رکھنا، ان سے محبت کرنا اور انہیں اپنے راز دینا یہ حرام ہے۔ تو ضرورت اور مجبوری کے وقت وہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی جان جا رہی ہو تو سوائے مردار کے اور کچھ نہ ملتا ہو تو جتنا کہ مردار کا گوشت کھانے سے
جان بچ سکتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دے دی ہے۔ وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، رب تعالیٰ نے فرمایا جو جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت جان بچانے کی مقدار کے برابر کھا لیا تو وہ تمہارے لیے رخصت ہے۔ اسی طرح خون جان بچانے کے لیے استعمال کرنا یہ نہیں ہے کہ شوق سے خون لگواتے پھریں، شوق سے اپنے گروپ بناتے پھر، یہ نہیں ہے درست۔ جان بچانے کے لیے صرف اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور چیز نہیں ملتی، صرف وہ جانور جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا ہے وہ اس کا گوشت ہے اور جان بچ سکتی ہے اس کے اتنی کھانے سے جس سے جان بچ جائے تو اس کی رخصت ہے۔ یہ مسلمانوں کے اسلامی نظریاتی امور ہیں، انہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔